الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين هادوا إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم برادران اسلام، آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ جل شان ہے صحیح مفہوم بیان کرنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اس کائنات میں اللہ جل شان نے جینے کا گر ہی مرنے میں رکھا ہے. ہاں کہ مرنے کے بغیر زندگی کسی کو حاصل ہو نہیں سکتی. آپ بتاؤ، ہم اپنی جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے، بغیر مرنے کے جنت نصیب ہوگی؟ ہاں، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں بغیر مرنے کے ہوں گی نصیب؟ تو جینے کا گر، حیات جاں ودا مرنے میں ہی رکھا ہے. اب مرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے، اس طرح دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. اب اس کی صورتیں دو ہیں. یا تو خود جا کر اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں حاضر ہوں، اور یا تو پھر پکڑ کے لے جائیں گے گھر سے. دونوں صورتیں ہیں. بچتا کسی صورت میں نہیں ہے. نہ اس صورت میں بچے گا نہ اس صورت میں بچے گا. لیکن اگر خود گرفتاری پیش کی تو یہ عزت والی بات ہے، اور اگر نہیں پکڑ کے لے گئے تو بے عزتی ہوگی. یہ دونوں صورتیں ہیں. اس طرح سے اللہ جل شانہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کے وجود سے موت کو طاری کرتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. اب موت اس کے اختیار میں ہے، چاہے اضطراری اختیار کرے چاہے اختیاری اختیار کرے. کہ چاہے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار نہ رکھے، تو جو اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار نہیں رکھتا وہ نہیں مرتا. ہاں، آپ نے کوئی دیکھا کہ نہ مرا ہو اور اس کو انہوں نے پیش کیا ہو کہ یہ وہ شخص ہے جو آج تک نہیں مرا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ حضور کے بارے میں کہ یہ مر جائے گا تو اس کی زندگی کیا ہے، تو اس کے بعد تو کچھ نہیں بچے گا. تو اللہ فرماتے ہیں افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ آج ان میں سے کوئی ہے؟ نہ حضور ہیں اور نہ ان میں سے کوئی ہے. اللہ جل شانہ نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی رکھی نہیں ہے. جنہیں آنا ہے انہیں جانا ہے اور مرنا ہی ہے. لیکن صورت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دے، اور جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے
وہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ خود اسے محبت کرتا ہے اور اللہ اسے اپنے دربار میں خود بلاتا ہے، وہ محبوب بن کے پیش ہوتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا وہ مجرموں کی طرح گھسیٹتا ہوا پھر پیش ہوتا ہے، لیکن پیش تو ہوتا ہے، بچتا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا اچھی صورت ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں ایسا پیش کر دے اور اللہ اس کو اتنا محبوب بنائے کہ جب اس کی روح کو فرشتے لے جائیں تو ہر آسمان میں فرشتے اس کا استقبال کریں اور اس کو اعلیٰ علیین تک پہنچائے اور اس کو بشارتیں دیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ کہ فرشتے اس کو مرحبا کہیں اور یہ کہیں کہ تمہارے لیے وہ نعمت ہے جو تم چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، ابھی آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اب غم نہیں کرو اور کوئی خوف نہیں کرو اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان۔ اے وہ پاکیزہ روح جو اس پاک جسم میں تھی، اب نکل جاؤ اللہ کی نعمتوں کی طرف، ہواؤں کی طرف، جنت کے باغات کی طرف اور اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن زبردستی کھینچتے ہوئے لے جائے مجرموں کی طرح اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو وہ تو محبت نہیں، بغیر محبت کے پیش ہوا، مرنا ہی ہے۔ لیکن جو مرتا ہے اپنے اختیار سے اسے حیات جاودہ ملتی ہے۔ ہاں، شہید اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے نا کہ اللہ میری جان بھی حاضر ہے۔ اب شہید کا مقام کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شہید گھر سے نکلا، ابھی شہید نہیں ہوا، ابھی جا رہا ہے، جب گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تو گھر سے نکلتے ہی ولی اللہ بن گیا۔ یہاں کتنے مراتب طے کرنے والے ہوتے ہیں بیچارے، چلے کاٹ کاٹتے زندگیاں کھپ جاتی ہیں، اور یہ گھر سے نکلا ہے اور ولی اللہ بن گیا۔ اس لیے کہ ولایت نام ہی اس کا ہے کہ اپنے وجود کو اپنے رب کے حوالے کرنا اور اللہ کے لیے اس کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کرنا اور اپنی جان کی قربانی پیش کرنا اور اپنے نفس کی رضا کو دبانا، یہی تو ولایت ہے۔ اب جب وہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے دینے جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور کھپانے جا رہا ہے تو اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اور پھر کیا ہوا؟ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے میدان میں جا رہا ہے تو شہید، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، اس نے جان میرے راستے میں دی ہے اور میری رضا کی خاطر دی ہے، اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں۔ اللہ جل شانہ سے کتنا مقام نصیب عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ روایتوں میں کہ جب احد میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ایک دن حضور نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عرض کی یا جابر، فرمایا کہ یا جابر مالی اراک مغموما، میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم تو ذرا غمگین نظر آ رہے ہو، تو کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ایک تو یہ ہے کہ والد صاحب شہید ہو گئے اور وفات پا گئے، تو ایک تو قرضہ چھوڑ گئے پیچھے، اور دوسرا 9 بہنیں، اپنی بیٹیاں جو میری بہنیں بنتی ہیں وہ 9 چھوڑی، بعض روایت میں 6 آتا ہے، بعض میں 9 آتا ہے، تو وہ 9 بیٹیاں اپنی چھوڑی ہیں
اس کی کفالت ہے، اس مسئلوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ، اور میں یہ تو لمبا چوڑا واقعہ ہے بہرحال۔ اب حضور نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تجھے پتہ ہے کہ تیرے والد عبداللہ کا کیا مقام ہے؟ تیرا والد وہ شخص ہے جو شہید ہوا تو اس سے اللہ جل شانہ نے براہ راست کلام کیا، اور اللہ نے تیرے والد سے بات کی اور ہم کلام ہوئے، اور اللہ نے کہا تمنا یا عبداللہ، اے عبداللہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تمنا کرو۔ تو تیرے والد نے کہا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجو اور مجھے جان دو، اور وہ جان پھر تیرے راستے میں کٹوا کے پھر واپس تجھے آ کر ملوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، جو دنیا سے آیا ہے واپس نہیں جا سکتا۔ تو عرض کی یا اللہ پھر ہمارے بھائی جو ہیں دنیا میں، ان کی طرف ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم کس نعمت میں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر تیرے باپ کا پیغام امت تک اور صحابہ تک پہنچایا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے پیغام پہنچایا، اتنے بڑے شان والے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنی جان دے دی، ولایت کے مقام بھی طے کر لیے، اور مر کے زندہ بھی ہو گئے، اور زندگی بھی ایسی اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور اللہ اس سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ایک جان دینے کی کہ عوض اللہ نے گویا کہ اس کو اپنی طرف سے جان دے دی۔ تو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو شہید کو اللہ جان عطا فرماتے ہیں، لیکن جو تسلیم و رضا کے خنجر سے اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، تسلیم و رضا کے خنجر سے اس کو اللہ جل شانہ غیب سے ہزاروں جانیں عطا فرماتے ہیں۔ جو تسلیم و رضا میں ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم نے مان لیا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی کیا تعریف فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو حضور کے ایمان کے ساتھ بیان فرمایا کہ جس طرح میرے نبی نے ایمان لایا اور صحابہ نے بھی اس طرح ایمان لایا، اور انہوں نے کیا کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، سننے کے بعد اطاعت کر لی اور سر تسلیم خم ہو گئے، اور سننے کے بعد اللہ کے حکم کے اندر اس طرح سے دلائل نہیں مانگے جس طرح سے لوگ دلائل مانگتے ہیں کہ کیوں اور کیسے کہ اب کیا ہوگا، نہیں، بلکہ حکم آیا، سنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ سمعنا و اطعنا نہیں کہا، اور سننا اس طرح کہ جس طرح کوئی سنے ہی نہیں، بلکہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ کتنے احکام بڑے بڑے آئے، لیکن صحابہ کی زبان پر یہی کلمہ تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، یعنی سر تسلیم خم۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو تسلیم و رضا کے خنجر سے اپنے آپ کو شہید کر دیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس کو اللہ غیب سے ہزاروں جانیں عطا فرماتے۔ موت میں زندگی رکھی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب،
موت تو ایک جسر اور پل ہے کہ جو محب کو اپنے محبوب کے ساتھ ملاتی ہے۔ اگر موت نہ ہو تو محب اپنے محبوب حقیقی اور اپنے رب کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ یہ تو موت ہے۔ تو موت مومن کے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کی ڈگری بھی ہے کہ جس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو وہ اپنے اندر دیکھ لے کہ مجھے موت سے محبت کتنی ہے۔ اللہ نے یہی تو علامت بتلائی، قل یا ایھا الذین ھادوا ان کنتم اولیاء للہ من دون الناس، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے یہودیوں کو کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہم اللہ کے ولی ہیں، تو پھر جو دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے ملنے کو پسند تو کرتا ہے نا۔ تو تمہیں اگر اپنے رب سے ملنا پسند ہے تو اللہ کی ملاقات تو بغیر موت کے ہو نہیں سکتی۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو اب موت کی تمنا کرو کہ ہمیں موت آ جائے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال عمر مل جائے، مرنا تو کوئی چاہتا ہی نہیں کہ یہ مریں، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ تو زندہ رہنے والا اور زندگی کو پسند کرنے والا یہ اللہ کا محب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا محب وہی ہے کہ جو موت سے محبت کر موت کو اپنے سینے سے لگائے اور مرنے کو پسند کرے۔ فنا فی اللہ کی رحم بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ یوں محو فنا ہو اے دل راہ الفت میں، ہر سانس میں پیدا ہو ایک نغمہ منصوری۔ منصور بننا کوئی آسان نہیں ہے کہ جب فنائیت کے مقام میں آؤ گے اور فنائیت کا مقام نصیب ہوگا اور اللہ کی محبت میں اپنے وجود پر موت طاری ہوگا تو پھر اللہ جل شانہ کا جلوہ سینے کے اندر آئے گا اور اللہ کے جلوے نصیب ہوں گے۔ اور پھر اب آپ سمجھو یہ کیسے ہوتا ہے کہ بھئی یہ دنیا میں کیسے ہوگا، کیونکہ مرتا ہے کیسے مرتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، ہاں جو دنیا میں مر جاتا ہے وہ چارپائی پہ قبرستان میں خود جاتا ہے یا دوسرے اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ ہاں بے اختیار ہوتا ہے، دوسرے اٹھاتے ہیں اور جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ اب جو غسل دینے والا وہ کس طرح غسل دیتا ہے؟ وہ خاموش ہے۔ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، یہ خاموش ہے۔ دفن کر رہے ہیں، قبر میں رکھ رہے ہیں، یہ خاموش ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، دنیا میں تم اپنے آپ کو اس طرح شمار کرو کہ گویا کہ تم مر چکے ہو، اہل قبور میں سے۔ تو جو مر جاتا ہے اس کی کوئی تمنا ہوتی ہے؟ وہ کسی کی غیبت کرے گا، کوئی کسی کے خلاف بات کرے گا، کوئی اپنے دل میں کوئی خواہش رکھے گا؟ تو سمجھو کہ مرنے سے پہلے تم مر جاؤ اور اپنے وجود کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ اور مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں بھائی مسلم اسلام سے لیا ہوا ہے۔ اسلام کی معنی حوالے کرنا، اسلام کی معنی حوالے کرنا، اور مسلم کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا کہ میرا وجود، میرا دل اور میری رضا اے اللہ سب کچھ تیرے حوالے ہے اور تیرے تابع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذا قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تابع دار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ تو عرض کی یا رب اسلمت لرب العالمین، میں اللہ تیرا تابع دار ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تابع دار ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس طرح کہو کہ حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تم اس طرح کہو کہ میری بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اور تمام جتنی بھی زندگی کی عبادتیں اور میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اے اللہ سب تیری رضا کی طرف، یہ ہے حوالے کرنا۔
کہ میں نے سب کچھ اپنے آپ کے حوالے کر دیا، اب میرا یہاں کچھ نہیں ہے۔ اب جب یہاں کچھ نہیں ہے تو یہاں کیا ہے، اس کی ملکیت کیا ہے، لڑنا کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ جس نے دنیا میں اپنے وجود کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تو بھئی موت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل کر اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اب جب یہ اختیاری طرح دنیا میں اس نے اپنے اوپر موت طاری کر دی اور اپنے وجود کو، اپنے روح کو اور نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کر لیا، تو سمجھو اس کے بعد سے اس کی زندگی شروع ہو گئی۔ ذکر سے ہوتا ہے یہ، ذکر کی برکت سے۔ لوگ جو ہے وہ شمع بینی کی مشق کرتے ہیں، شمع کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے 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 اس کی آنکھوں کے اندر اتنی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کو دیکھیں، اگر کسی کاغذ کو بھی دیکھیں تو اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور یہ شیشہ نہیں ہوتا جس میں سورج کے عکس کو سماتے ہیں، تو شیشے میں کوئی طاقت تو نہیں ہے، لیکن جب اس نے سورج کے عکس کو اپنے اندر لے لیا تو اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس کو کاغذ کے سامنے رکھو تو کاغذ کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو کسی روشن چیز کو اپنے اندر سمانے سے اپنے اندر اتنی قوت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے وجود میں اللہ کی محبت کا، اللہ کے جاہ و جلال و جمال کا اور اللہ کے جلووں کا سورج روشن ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی دل لے کر آئے تو وہ بھی جل کے فنا ہو جاتا ہے، لیکن محبت سے ہوتا ہے۔ جس نے اپنے قلب کو اس کے سامنے کیا، حضور کے سامنے جنہوں نے اپنے قلب کے شیشے کو کیا اور اس کے قلب شیشے تھے اور سامنے کیا، تو اللہ کے جلووں کا عکس حضور کے آفتاب نبوت کی برکت سے ان کے سینوں میں آیا، اور وہ بھی اتنے روشن ہوئے کہ قیامت تک کوئی انسان صحابہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضور کا مقابلہ تو انبیاء نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام کا مقابلہ قیامت تک کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے سینوں میں آفتاب نبوت کے جلوے تھے۔ اب ایک آدمی مشق کرے، یہ تو شمع کی مشق ہے، اور سورج کی مشق کرے کہ سورج کو اپنے اندر سمائے، اب اس کے وجود میں کتنی گرمی پیدا ہوگی، اور اس کا وجود کیا رہے گا کہ وجود پورے کا پورا سورج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کے جلووں کو اپنے اندر سمائے، اللہ کے جلووں کو، اور اللہ کی ذات کا مراقبہ کرے اور اللہ کے جلووں کو اپنے اندر سمائے، تو بتاؤ اس کے اندر کتنی قوت ہوگی۔ اور جب اللہ کے جلوے اس کے وجود میں آئے تو اس کا اپنا وجود کہاں رہے گا؟ کسی نے کہا کہ سورج کے سامنے شبنم کو کچھ نہیں قرار، ہم پاس تیرے آئیں تو ہم کہاں رہیں؟ تو جسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ قرب نصیب ہی ایسے ہوتا ہے کہ اس کا اپنا وجود فنا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی محبت میں اپنا وجود فنا ہوا تو سمجھو کہ زندگی کا ڈھنگ وہ مرنے میں ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، جبرائیل آیا روح قبض کرنے کے لیے، تو ابراہیم نے عرض کیا، یا رب تو نے مجھے خلیل کہا ہے کہ میں تیرا خلیل ہوں، اور کوئی دوست اپنی دوست کی جان تو نہیں لیتا، تو نے اسرائیل کو بھیجا میرے روح کو قبض کرنے کے لیے، میری جان کو لینے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، دوست کی ملاقات کو پسند تو کرتا ہے، اور میرا ملنا بغیر موت کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دیدار بغیر موت کے نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد ہوگا۔ جو یہاں مر جائے تو یہاں بھی نصیب ہوگا، اور جب دنیا سے جائے نیک ہو تو اسے بھی نصیب ہوگا، لیکن یہاں بھی نصیب ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔
اللہ جل شانہ اسے دنیا میں اپنے وجود کو فنا کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں فانی ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کی رضا کو ختم کرتے ہیں، تو اللہ دنیا میں ہی اسے اپنے جلوے نصیب فرماتا ہے، اور اس زندگی میں اللہ اسے قلب کی آنکھ سے مشاہدہ نصیب فرماتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ ان آنکھوں سے نصیب فرماتا ہے۔ لیکن بشارت تو دنیا میں مل جاتی ہے، اور دنیا میں جنہیں اللہ بشارت دے دے اور قلب کی آنکھ سے اپنا دیدار نصیب فرما دے، پھر اللہ اسے محروم نہیں فرما دے۔ جب اللہ اپنے جلوے دکھا دے نا، پھر اللہ اسے محروم نہیں فرماتے۔ جب اللہ راضی ہو جائے اور اپنی رضا کا اعلان کر دے تو اللہ ناراض نہیں ہوتے، اور جب اللہ دنیا میں اپنے جلوے دکھا دے تو آخرت میں محروم نہیں کرتا اللہ۔ لیکن سمجھو کہ یہ جو قفس عنصری ہے اور یہ وجود ہے، اس میں روح یہ جکڑا ہوا ہے، اس کی پرواز بغیر موت کے ہو نہیں سکتی۔ اب پنجرے میں کوئی پرندہ بند ہے تو پنجرے میں بند پرندہ کبھی پرواز کر سکتا ہے؟ جب پنجرے سے نکلے گا تو پرواز ہوگی نا۔ تو یہ عالم بالا کی سیر کرے اور اللہ کی منزلیں طے کرے، یہ تو بیچارہ اس پنجرے میں بند ہے، یہ کب سیر کر سکتا ہے اور کب عالم بالا تک جا سکتا ہے اور اللہ کے محبت کی منازل طے کر سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہوتا ہے جب اس قفس عنصری سے اور اس وجود کے پنجرے سے یہ روح آزاد ہو جائے، اور وہ اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت سے اس روح کو پر لگتے ہیں اور اس روح میں جان آتی ہے اور اس میں قوت آتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی منزل طے کرتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر زاہد یک مئے تا روز را، سیر عاشق یک دمے تا تخت شاہ۔ زاہد جو ہے وہ عبادت کرتے کرتے اپنی منزل مہینوں میں طے کرتا ہے، لیکن جو اللہ کا محب اور عاشق سچا ہوتا ہے اس کی منزل طے کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یک دمے تا تخت شاہ۔ وہ محبت میں اگر تصور کرے گا اور تصور میں وہ تخت شاہ تک پہنچ جائے۔ محبت کے لیے دوری نہیں ہے، محبت کے لیے کوئی دوری نہیں۔ محبت ایسا رابطہ ہے کہ دنیا میں تمام رابطوں سے تیز ہے۔ نبی، ولی، صحابی، قطب، غوث، دنیا میں جتنے بھی ہیں، ان کے فیض آنے کے لیے ان کے ساتھ ملنا شرط نہیں ہے، ان کے فیض آنے کے لیے محبت شرط ہے۔ اگر کسی کو حضور کے ساتھ محبت ہے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ حضور سے ملے تو نہیں ہے نا، لیکن حضور سے محبت تھی تو فیض نصیب ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، ایسا فیض نصیب ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب تم وہاں جاؤ تو میری امت کے لیے اسے دعا کرانا، ایسا شخص ہے۔ تو کیسے فیض نصیب ہوا؟ اور ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الارشاد فرما دیں، حضرت قطب الارشاد کا کیا مطلب؟ تو حضرت نے فرمایا کہ قطب الارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی جہاں بھی ہو، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی دل میں محبت ہو تو اللہ اسے فیض جاری کر دے۔ محبت کے فیض آنے کے لیے صرف محبت شرط ہے۔ ہاں، یہ تو بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 10-11 نمبر ملانے سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ تم باتیں بھی کر سکتے ہو، لیکن دل کی محبت میں اپنے رب کے تعلق کا دھاگا نہیں بن سکتا۔ ہاں، اس کے لیے جو نمبر ملتے ہیں وہ محبت۔ جب محبت کامل ہو گئی تو انبیاء کا فیض اور اللہ کے ولیوں کا فیض اور عالم بالا سے اللہ کے انوارات، اس سے سینہ بھر جاتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن فیض آنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ جس کے دل میں محبت ہوگی اسے اللہ گھر بیٹھے فیض نصیب فرماتا ہے۔ تمام ایمان کا خلاصہ، ایمان جو اپنے رب کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اس محبت والے تعلق کا نام ہے۔ اگر محبت نہ ہو پھر ایمان کا ہے۔
ایمان نام ہی محبت والے تعلق کا ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ محبت والا تعلق ہے۔ مرنے سے ہی زندگی ہے، مرنے سے ہی جنت ہے، مرنے سے اللہ کا قرب ہے، اور مرنے سے آخرت ہے، اور مرنے سے یہاں دنیا میں اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہے، اور مرنے میں ہی جینا رکھا ہوا ہے۔ جو مرتا نہیں وہ جی نہیں سکتا۔ حیات جاودہ کے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط وہ موت ہے۔ جو مرنا جانتا ہے وہ جینا جانتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے پرندوں میں سے ایک طوطا یا کوئی پرندہ وہ پکڑ کے آ کے اپنے پنجرے میں بند کر دیا۔ اب وہ بیچارہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہے اور پنجرے میں بند ہے اور پریشان ہے۔ تو پرندوں نے مشورہ کیا کہ اب اس کو کیا کیا جائے؟ تو ایک پرندے کو بھیجا اور اس کو سکھا کے سمجھا کے اور اس کے پاس بھیجا کہ تو جا کے یہ ترتیب کرو۔ تو وہ پرندہ آیا، اس پنجرے کے پاس دیوار کے اوپر آ کے بیٹھا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا مالک بھی کھڑا ہے۔ تو پرندہ آ کے تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور بیٹھ کے ایسے گرا اور مر گیا۔ تو جب وہ مر گیا تو جو اندر پنجرے میں جو پرندہ تھا اس نے جو اس کو دیکھا وہ بھی ایسے گرا اور مر گیا۔ تو مالک نے دیکھا کہ بھئی یہ تو وہ بھی مر گیا اور یہ بھی مر گیا، تو میں تو اپنے پرندے کو دیکھوں اس کو کیا ہوا۔ تو دروازہ کھولا پنجرے کا تو دونوں اڑ کے بھاگ گئے۔ اب بتاؤ، اس نے اس کے ترتیب بتائی کہ تم اس پنجرے سے موت کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتے، اگر ابھی تم مرو گے تو ابھی ابھی تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس نے مر کر اس کو ترکیب بتلائی اور وہ بھی اس کے سامنے مرا اور مرنے کے بعد آزاد ہو گیا۔ تو مرنے کے بغیر کوئی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ سمجھو کہ پھر تو یہ ہوگا کہ اس پنجرے میں یہ روح بیچاری جو لطیف چیز ہے یہ بھی ایسے بند ہو جائے گی، یہ بھی قبر میں اندر جائے گی اور اسفل سافلین تک چلی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت تقویم میں پیدا کیا، اچھی قد و قامت دی، اچھی شکل و صورت دی، خوبصورت بناوٹ دی ہم نے اس کو، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹایا اسفل سافلین تک۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنا کے اسفل سافلین تک کیسے لوٹایا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو اچھی بناوٹ میں خوبصورت قد و قامت دے کر بنایا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی وجود میں اپنی روحانی قوتوں کو بیدار نہیں کیا اور اپنی روح کو آزاد کر کے اور اللہ کی منزلیں طے کرتا یہ کبھی نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے روح کو اپنے وجود کی کثافت اور اس کے پنجرے میں بند کر کے وہ مٹی کا مٹی ہی رہا اور کبھی روحانی قوتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ جب یہ مٹی کے اندر ہی بند رہا تو یہ دفن ہوا مٹی میں، تو روح بھی اس کی مٹی میں دفن ہوا تو اس کے ساتھ ہی اسفل سافلین میں چلا گیا۔ لیکن اگر یہ روحانی قوتوں کو بیدار کرتا تو یہ اسفل سافلین میں نہیں بلکہ اعلیٰ علیین تک پہنچتا، پھر اللہ کی منزلیں طے کرتا۔ لیکن اس نے خود اپنے اعمال بد کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ اسفل سافلین تک چلا گیا، یہ اس کے اپنے اعمال بد ہیں۔ تو روحانی قوتوں کو بیدار کرنا اور دنیا میں موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ دنیا میں جو دو رفیق ہیں روح اور جسم، ان کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ اب جب انسان مرتا ہے تو یہ دو رفیق آپس میں جدا ہوتے ہیں اور انسان پر موت طاری ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اور اپنے روح کو اوپر لے جائے اللہ کی منزلوں تک، تو یہاں بھی روح جسم جدا ہو گیا تو موت طاری ہو گئی۔ تو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جو مرنے سے پہلے مر گیا تو پھر اللہ جل شانہ دنیا میں اسے اس فنا کے بدلے میں کیا نصیب فرماتا ہے؟ اللہ اس مرنے کے بدلے میں اپنی ذات سے بقا نصیب فرماتا ہے۔ اس مومن کو پھر اللہ اپنی ذات سے باقی رکھتا ہے۔ جس طرح سے
دنیا میں کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ جسم بیچارہ مجبور ہوتا ہے، تو وہ محتاج ہوتا ہے، تو اس کے رشتہ دار جو ہیں وہی اس کا سہارا بنتے ہیں، وہ سہارا دے کر اس کو قبر تک لے جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، وہ سہارا بنتے ہیں اس کا۔ جو اللہ کے لیے مرتا ہے تو اللہ اس کا سہارا نہیں بنے گا۔ جس نے اپنی جان اللہ کی رضا میں دے دی، اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، تو اللہ اسے سہارا نہیں دے گا، پھر اللہ اس کو سہارا دیتا ہے، اور اس فنا کے بدلے میں اللہ اسے اپنے خاص بقا سے مشرف فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ پھر اسے نعمت نصیب فرماتا ہے، اور وہ فقیر ہے، اللہ اسے اپنی ذات سے غنا عطا فرماتا ہے، اپنی ذات کی صفات عطا فرماتا ہے، اور اپنی ذات کا ذل بناتا ہے اس کو۔ اللہ جل شانہ یہ سب کچھ جو دنیا میں، یہ عالم اسباب میں یہ چیزیں ذکر کی برکت سے ہوتی ہے۔ جب مومن اپنے وجود میں اللہ کا نام لیتا ہے تو ہم ذکر کس کو کہتے ہیں کہ تسبیح کے دانوں پر اللہ کا دھیان کرنا۔ ہاں، لیکن ذکر نام کیا ہے؟ ذکر نام ہے اپنے محبوب کے دھیان کو، کہ اللہ کا دھیان وجود میں ایسا ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی ذات کا خیال ہو، اور اللہ کی ذات کی معیت نصیب ہو جائے مومن کو، اور مرتبہ احسان نصیب ہو جاؤ کہ نماز میں کھڑا ہو تو یہ تصور کرے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب کوئی گناہ کرے تو یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خیال مومن کو جب بن جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور اسے حیا ایمانی نصیب ہو جائے، تو یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور یہ ہے ذکر کی برکات و ثمرات، کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت دنیا میں اسے نصیب ہو جائے۔ تو ذکر کی برکت سے اس کے وجود میں اللہ جل شانہ یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مرتبہ احسان جو حدیث میں ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ مرتبہ احسان اس جہان میں حاصل کرنے کے لیے، عالم اسباب میں حاصل کرنے کے لیے، اس کا سبب جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے مومن اس مرتبے پر پہنچتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کے سامنے ہو جاتی ہے، اور قلب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ ہمارے دل کے تالوں کو اپنے ذکر سے کھول دے۔ تو اللہ کے ذکر اور اللہ کے دھیان سے ہی دل کے تالے کھلتے ہیں۔ جب دل کے تالے کھل گئے اور دل کی سیاہی دور ہو گئی، تو اب اللہ کی ذات کے اس جلووں کے اندر آنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کے جلوے نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات میں فانی کر کے اپنی ذات سے بقا نصیب فرمائے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللهم صل وسلم ومولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا واغفر حاجاتنا واغفر ذنوبنا واغفرنا في جميع محماتنا واغفر ساليات اعمالنا بجاه النبي الكريم صلى الله عليه سيدنا ومولانا وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم Subscribe my YouTube channel.